رات کی خاموشی میں ایک ایسی سلطنت جس کے دروازوں پر انسان نہیں جنات پہرا دیتے تھے۔ ایک بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، پرندے قطاریں بناتے تھے اور چیونٹی بھی اس کی بات سمجھتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اتنی طاقت کے باوجود وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، یا اس کے پاس کچھ ایسا تھا جو طاقت سے کہیں بڑھ کر تھا؟ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک نبی، ایک بادشاہ اور ایک ایسی آزمائش جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسلامی تاریخ کے ان عظیم ترین انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں ہوا پر اختیار دیا گیا، جنات ان کے تابع تھے اور وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ لیکن یہ صرف طاقت کی کہانی نہیں، یہ ایک امتحان کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو وہ اللہ کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ایک عظیم سلطنت جہاں ہر طرف نظم و ضبط اور طاقت کا مظاہرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ انسان، جنات اور پرندوں کے لشکر ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ منظم، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ یہ منظر صرف طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی حکمت کا بھی ہے۔ اچانک وہ اپنے لشکر کو روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی مخلوق کی بات سمجھ گئے تھے اور وہ فوراً دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، اصل طاقت شکر میں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر پرندہ موجود ہے، لیکن ایک کمی ہے، ہدہد غائب ہے۔ وہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی مضبوط وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک خبر ہے، ایسی خبر جو تاریخ بدل دے گی۔ وہ کہتا ہے، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جو سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کی ایک ملکہ ہے جسے بہت بڑی سلطنت دی گئی ہے۔ یہ ملکہ سبا کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ایک خط لکھتے ہیں، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا اپنے دربار میں بیٹھی ہے۔ وہ خط پڑھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ ایک نبی ہے۔ وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کرتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ کا معاملہ نہیں۔ وہ ایک تحفہ بھیجتی ہے تاکہ سلیمان علیہ السلام کو آزما سکے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں طاقت اور دنیاوی دولت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ آئیں؟ ایک جن کہتا ہے، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتا ہے، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اس کے سامنے ایک شیشے کا فرش ہے جو پانی جیسا نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے اور وہ اپنے کپڑے اٹھا لیتی ہے تاکہ گزر سکے، لیکن یہ پانی نہیں تھا، یہ شیشہ تھا۔
یہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ ایک میسج تھا کہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ ملکہ سبا اس سب کو دیکھ کر حقیقت کو پہچان لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئی ہوں۔ یہ لمحہ صرف ایک ملکہ کی تبدیلی نہیں، یہ سچ کی فتح تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی صرف طاقت کی نہیں، یہ شکر کی کہانی ہے، یہ عاجزی کی کہانی ہے، یہ اللہ پر کامل یقین کی کہانی ہے۔ انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی غرور نہیں کیا۔ انہوں نے ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آج جب ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت یا تھوڑی سی کامیابی آتی ہے، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کہاں سے آیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور اصل طاقت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اگر ہم بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہر نعمت پر شکر ادا کریں تو شاید ہم بھی اپنی زندگی میں سکون پالیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔